رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم، اٹھنے کے بعد کیا پڑھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب یاد ہوں گی اس کے بعد پھر آدمی کو اللہ کا دھیان نصیب ہوگا. کیا نصیب ہوگا؟ اور جب اللہ کا دھیان نصیب ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت اس کے ساتھ ہوں گی، اور پھر حرام کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان کی حفاظت کریں گے. اس کے دل میں تقوی آئے گا، توکل آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی زندگیوں میں یہ جو صفت تھی کہ صحابہ اکرام جہاں پر بھی جاتے تھے اللہ کی مدد جو ان کے لیے فوراً آتی تھی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ صحابہ اکرام کا دھیان 100% ان کے دلوں میں اللہ کا دھیان تھا. اللہ نے ان کو اپنا دھیان نصیب کر دیا. تو اس کے لیے جب ان کے دل میں کوئی پریشانی آتی، کوئی حالات کا سامنا ہوتا، وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے، اللہ کی مدد و نصرت ان کے لیے حاضر ہو جاتی. تو ذکر کا مقصد یہ ہے اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، اور اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز قرآن پاک کی تلاوت، اور دوسرے نمبر پر 3 تسبیحات کا اہتمام. 3 تسبیحات کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ حدیث شریف کی کتابوں میں اگر ہم دیکھیں گے تو فضائل ذکر میں آپ کو لاکھوں حدیثیں ملیں گی. یہ پڑھیں گے تو اس پہ یہ اجر ملے گا، وہ پڑھیں گے تو اس پہ وہ اجر ملے گا. لیکن یہ جو 3 تسبیحات ہیں ان میں آپ کو سب سے پہلے تو اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی بڑائی پہلی تسبیح میں یہ ہے. دوسری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے، اور تیسری تسبیح میں استغفار ہے. تینوں چیزیں اس کے اندر آ گئی. اللہ کا جو حق تھا وہ اللہ کو پہنچ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق تھا وہ ان تک پہنچ گیا، اور بعد میں ہمارے جو گناہوں کی معافی کا معاملہ ہے وہ ہم نے ہمارے لیے بھی اللہ سے مانگ لیا. یہ تینوں تسبیحات میں تینوں چیزیں آ گئی. تیسرے کلمے کی تسبیح، تیسرا کلمہ اللہ کی اس میں پاکی ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے. اور پھر بندہ اللہ سے یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ ہی نیکی کرنے کی طاقت ہے. یہ جو کچھ بھی ہے وہ سب تیرے فضل و کرم سے ہے، اور تو سب سے زیادہ طاقت والا ہے. پہلی تسبیح میں یہ آ گیا. تیسرے کلمے کی تسبیح پورا پڑھنا چاہیے. سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ پورا مکمل جو تیسرا کلمہ ہے وہ یہ ہے. اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو احسانات ہیں، ساری زندگی بھی اگر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے تو ہم ان کا حق نہیں ادا کر سکتے. مگر صبح شام 100 مرتبہ ایک امتی ہونے کے ناطے سے ان کے اوپر درود شریف بھیجنا ہمارے لیے ضروری ہے. جو درود ہم کو آتا ہے، نماز میں جو درود شریف پڑھا جاتا وہ ایک دم آسان ہے، یا پھر اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم یہ بھی پڑھ سکتے آپ. جو درود آپ جانتے ہیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں 100 مرتبہ. اصل چیز یہ ہے کہ درود شریف پڑھنا چاہیے. اور درود شریف پڑھنے کا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم کو کیا فائدہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجیں گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. یہ درود شریف کے فضائل ہیں. ہم ایک درود بھیج رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر کتنی رحمتیں اتر رہی ہیں. اس کے بعد تیسری جو تسبیح ہے وہ استغفار کی. استغفار کائے کے لیے؟ اس لیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان سے، آنکھوں سے، کانوں سے، پیروں سے، ہاتھوں سے ہمارے سینکڑوں لاکھوں گناہ ہو جاتے ہیں، ہم کو اس کا احساس نہیں ہوتا. اب استغفار پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ استغفار پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے اتنے گناہوں کو معاف کرتے ہیں چاہے وہ گناہ سمندر کے جھاگوں کے برابر کیوں نہ ہو.
اور استغفار پڑھنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ روزی میں برکت آتی ہے. اور روزی میں کتنی برکت آتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں اس کو وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا. کل یا پرسوں کے دن ہی کوئی صاحب مجھے بول رہے تھے کہ بولے بھائی میرے کو، کل کی ہی بات ہے، بولے میرے کاروبار میں برکت کے لیے مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ. میں نے ان سے کہا استغفار سے بڑھ کے دنیا میں کوئی وظیفہ نہیں، کوئی وظیفہ نہیں ہے. کوئی عامل کے پاس اس سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں ہے، کسی کے پاس اس سے بڑھ کے کوئی تعویذ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا اور اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ یہ وظیفہ اپنی امت کو عطا فرما، استغفار کا. اس سے بڑھ کے کوئی وظیفہ نہیں ہو سکتا. کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا، بولے بھائی میری روزی میں برکت کے لیے دعا کرو. انہوں نے بولے استغفار پڑھا کر. دوسرا آیا میں بے اولاد ہوں دعا کرو، بولے استغفار پڑھا کر. تیسرا آیا کھیتی باڑی سوکھ رہی ہے بارش کے لیے دعا کرو، بولے استغفار پڑھا کر. شاگردوں نے بولے حضرت تینوں کو آپ نے ایک عمل دیا. بولے میں نے نہیں دیا، اللہ نے دیا. قرآن میں اللہ نے نوح علیہ السلام سے کہا اپنی قوم سے کہو استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کثرت سے استغفار پڑھا کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش برسائیں گا تمہارے اوپر. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اولاد بھی دیں گا مال بھی دیں گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے باغیچے ہرے بھرے ہوں گے، اس میں پانی کی نہریں جاری ہو جائیں گی. تو استغفار ہمارے لیے ہے. تو یہ 3 تسبیحات بتائی. اور تیسرا جو طریقہ ہے اللہ کا دھیان پیدا کرنے کا، تیسرا عمل وہ ہے مسنون دعاؤں کا اہتمام. ہر وقت کی مسنون دعا ہم کو یاد ہونا چاہیے. مسجد سے باہر نکلنے کی، مسجد میں داخل ہونے کی، کھانا کھانے کے پہلے کی، کھانے کے بعد کی، ضرورت کو جانے کی، ضرورت سے باہر نکلنے کی. یہ 3 طریقے ہیں اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک. سبحان ربک رب العزۃ عما